گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر، یا مجھے ہمکنار کر، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 رمضان المبارک۔ الحمدللہ آج ایک بار پھر آپ کا اور میرا ساتھ بتوسط میٹرو ون نیوز اور خوبصورت ٹرانسمیشن نور سحر کا یہ پرنور علم سے بھرا سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل، جو میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پل بھر میں 18 روز، آج ہم 18 روزوں کو ہم نے پال لیا۔ پل بھر کی بات ہوئی، کہاں پہلے روزے کی بات چل رہی تھی، پہلے روزہ چاند دیکھا جا رہا تھا، اور پھر چاند کا انتظار اور ایک دن کا توقف، اور پھر رمضان کا روزہ، اور اسی مٹ بھیڑ میں آج الحمدللہ 18 روزے رب نے ہمارے ایسے گزار دیے کہ ہمیں کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ وہ تمام افراد، وہ تمام مسلمان جنہوں نے بارگاہ ایزدی سے اذن حاصل کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کو اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو منسوب کروانے کے لیے، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو برگزیدہ بنانے کے لیے، اللہ کی نظر میں کچھ مقام پانے کے لیے روزوں کا اہتمام کیا، اپنی نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تعلیمات کا اہتمام کیا، رمضان میں خیرات زکوٰۃ کا اہتمام کیا اور نیک کاموں کا اہتمام کیا، یقیناً وہ مقبول بارگاہ ہوئے۔ آج کے اس پرفتم دور میں اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ ہم جیسے خطا کاروں سے کچھ ایسی خدمت حاصل کر رہا ہے رب العالمین، ہمیں حکم دیا ہے پروردگار نے، گو کہ میرے رب کو کسی خدمت کی، کسی احسان کی، کسی کرم کی، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے باک ہے میرا رب، وہ پاک ہے ہر قسم کی لذت سے، وہ صرف اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں یقین کیجئے سچائی ہے اور اپنے رب کے ساتھ ایمانداری ہے، اور ہم اپنے رب کی قربت کے لیے، صرف اور اپنے رب کی عطا کے لیے، اس کی چاہت کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، صرف اس لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قوی امید رکھتا ہوں کہ وہ بارگاہ ایزدی سے وہ کچھ نوازے گا جس کا کہ ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ ان روزوں کی انشاءاللہ تعالی جو ان کی کرنیں ہیں، وہ نہ صرف ہم تک بلکہ ہماری نسلوں تک منتقل ہوں گی، اور ان کی بھی ارتقاء اور ترقی میں کام انجام دیں گی۔ اللہ رب العزت ان رمضان کے روزوں کو ہم پر اسی طریقے سے سایہ فگن رکھے، اور ہم آنے والے روزوں میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہیں۔ عشرہ مغفرت ہم سے جدا ہونے کو ہے، آج 18واں روزہ ہے، 2 دن کے بعد ہم سے یہ جدا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مغفرت تقسیم نہیں ہوگی، نہیں، مغفرت پورے مہینہ تقسیم ہوگی، لیکن اس وقت رب کی جو کرم ہے، اس کے احسانات ہیں، وہ اس وقت جوش پر ہیں، تو اس وقت جو دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت قبول کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے اور کہا ہے کہ جو اس دروازے سے آ جائے اور جو خزانے لوٹنا چاہے وہ لوٹ لے۔ وہ نعمت مانگے گا میں نعمت دوں گا، وہ خوشیاں مانگے گا میں خوشیاں دوں گا، وہ مغفرت مانگے گا میں مغفرت دوں گا، وہ دولت مانگے گا میں دولت دوں گا، وہ علم مانگے گا میں علم دوں گا،
وہ صحت مانگے گا میں صحت دوں گا۔ تو آج کے اس ٹرانسمیشن کے توسط سے میں اللہ رب العزت سے آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سب کے لیے، کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت عطا فرمائے، تابندگی کے ساتھ اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے پوری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی اس صحت کو لوگوں کی مدد کرنے کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، 18 رمضان المبارک، یوں تو رمضان المبارک میں بے شمار واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ 18 رمضان المبارک کو گو کہ ہماری امت کے لحاظ سے کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا۔ زبور اللہ رب العزت کی وہ آسمانی کتاب جو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ ترین نبی، پیغمبر، رسول حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بے حد اکرامات، علم و حکمت عطا کر کے بھیجا تھا۔ چند ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ پلیٹ فارم سیکھے علم و عمل ہے، لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جب آپ کلام کیا کرتے تھے، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے یہ پہاڑ اور یہ پرندے چرند، یہ سب کے سب آپ کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کا سب سے پہلا معجزہ۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ بڑے علم و حکمت والے تھے، اللہ نے بے حد علم عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایسا معجزہ تھا جسے آج کی سائنس سن کر بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ جب آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، گندھا ہوا آٹے جیسا ہو جایا کرتا تھا، اور آپ جس شکل میں چاہتے اسے مولڈ کر لیا کرتے، جو شکل دینا چاہتے وہ دے لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا زندہ معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ لہن، وہ آواز، وہ لے دی تھی کہ آپ جب قرآن مجید، فرقان حمید پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اس خوبصورت انداز میں، اس ترنم کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے کہ پہاڑ، چرند، پرند سب آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے اور جو آپ سے فیمیلیئر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہیں آپ کی، اور آپ بادشاہ بھی تھے۔ آپ بادشاہ بھی تھے، اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا کی تھی اس دنیا میں جہاں جہاں تک انسانی قدم گئے تھے وہاں تک حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت قائم تھی، اور آپ کے حکم سے وہ کچھ ہوتا تھا جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان عرفان رفیع صاحب موجود ہیں جو کلام پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ آپ سب ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف ثناء جناب عرفان رفیع صاحب، ماشاءاللہ سے شعبہ تعلیم سے ان کی وابستگی ہے، اور عرصہ 35 برس سے تدریس کے عمل سے ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو وابستہ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدحت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سینئر ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں نعت پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنے کلام سے آج کی اس تقریب کو مزید تقویت بخشیے۔ حرم کعبہ میں چند اشعار جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چند پھول میری جھولی میں ڈالے تھے، تو وہ اس کے آپ میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھ سا گناہگار اور صحن کعبہ الحمدللہ الحمدللہ، مجھ سا گناہگار اور صحن کعبہ الحمدللہ الحمدللہ، ہے یہ کرم بے بہا میرے رب کا الحمدللہ الحمدللہ۔
اب تو سنوں گا حرم کی اذانیں، اب تو پڑھوں گا حرم میں نمازیں، اب تو سنوں گا حرم کی اذانیں، اب تو پڑھوں گا حرم میں نمازیں، صحن حرم میں کروں گا میں سجدہ الحمدللہ الحمدللہ، صحن حرم میں کروں گا میں سجدہ الحمدللہ الحمدللہ، کرنے طواف حرم میں چلا ہوں اور اپنا مقدر بدلنے چلا ہوں، کرنے طواف حرم میں چلا ہوں، اپنا مقدر بدلنے چلا ہوں، بخشش کا ہے بس میرے دل میں جذبہ الحمدللہ الحمدللہ، بخشش کا ہے بس میرے دل میں جذبہ الحمدللہ الحمدللہ، عرفان پر مولا اتنا کرم ہو کہ اس کا مقدر مسلسل حرم ہو، عرفان پر مولا اتنا کرم ہو کہ اس کا مقدر مسلسل حرم ہو، ہے اس کے دل کی فقط یہ تمنا الحمدللہ الحمدللہ، ہے اس کے دل کی فقط یہ تمنا الحمدللہ الحمدللہ، مجھ سا گناہگار اور صحن کعبہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بے شک جس کام کا آغاز رب کے نام سے ہوگا، کون ہے کس کی مجال ہے کہ اس دن کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کے آگے آ جائے اس شخص کے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس خوبصورت کلام کے صدقے میں آج کا دن ہمارا بہت اچھا تابندہ گزارے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس کام میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور اتنا خوبصورت وقت سحر کا، اور عرفان رفیع کی یہ ماشاءاللہ پرسوز آواز۔ عرفان بھائی بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے تابندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی اور ان پر اترنے والی کتاب زبور کی، کیونکہ آج 18 رمضان المبارک ہے، اور آج ہی کا وہ دن تھا جب زبور اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، بالکل اسی انداز میں سے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، اسی انداز میں دیگر کتب بھی آسمان سے اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور زبور بھی مثل قرآن تھی۔ مثل قرآن سے مراد، جیسا میں نے ابھی پہلے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، تو مثل قرآن بیسیکلی کہ مثل قرآن وہ کتاب تھی حضرت داؤد علیہ السلام پہ اترنے والی، جو اس وقت بالکل صحیح تھی، درست حالت میں تھی، اور اس میں ایک لکھا ہوا لفظ سچ تھا، حق تھا۔ تو جب اس کی تلاوت کیا کرتے تھے زبور کی، مثل قرآن زبور کی، تو چرند پرند اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا زندہ معجزہ تھا۔ علامہ منیب اقبال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں استفادہ حاصل کرتے ہوئے مزید اپنے علم میں اضافے کے حوالے سے معلوم کروں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو کرامات اور ان کے جو اکرامات تھے، تھوڑا سا ہم سب کو اس بارے میں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا۔ اچھا قرآن میں بھی ذکر جی ماشاء جی بالکل، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، آگے فرمایا یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرُ، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّقْدِ يَعْمَلُوا صَالِحًا، فرمایا کہ آپ اپنے اس لوہے کو جو نرم کیا گیا آپ کے لیے اسے آپ زرہ بنائیے اور ایک خاص اندازے کے مطابق زرہ بنائیے۔ اچھا تو اب ہم اس کو کہتے ترتیب جو نا حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم معجزات کو سماعت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کی خوبصورت آواز ہونا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ اپنی خوبصورت آواز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے تو گویا کہ جو آس پاس کا ماحول تھا وہ تھم سا جاتا تھا، ہوائیں رک جاتی تھی، پرندے ایسے آتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں جس طرح آپ ذکر شروع کرتے تھے تو اور جب آنکھیں بند کر کے ذکر جب کھولتے تھے آنکھیں تو دیکھتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں ہزاروں پرندوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے۔ پرندے آتے تھے، بیٹھتے چلے جاتے تھے، بیٹھتے چلے جاتے تھے۔ خوبصورت سے خوبصورت پرندے کی آواز کون سی ہوگی آپ ذرا تصور کر لیجئے، وہ پرندہ بھی آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کرتے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر پہاڑ، بزرگوں نے فرمایا کہ جب پہاڑ کی جو چوٹیاں ہوتی تھیں، مفسرین نے لکھا ہے یہ لفظ کہ جب پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی تھی، جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے پہاڑ کی چوٹیاں جو تھی وہ جھک جایا کرتی تھی آپ کا ذکر سننے کے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرم تھا۔ پھر پہاڑ جو لفظ ہے یہ جبال، یہ جبل ایک تو بہت بڑے پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، پھر جو ان کی چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہوتی ہیں، فرمایا جب آپ ذکر کیا کرتے تو ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے اندر سے بھی جو نا اللہ اللہ کی صدا آیا کرتی تھی، وہ بھی ذکر کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک تو آپ کی آواز کا خوبصورت ہونا کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے سب تھم سا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے دوسرے معجزے کا ذکر کیا گیا، وہ ذکر کیا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، آپ کے لیے ہم نے لوہے کو موم کر دیا، بلکہ نرم کر دیا، تو آپ اپنے ہاتھ سے جو نا لوہے کے بہت سارے معاملات کیا کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے مجھے بہت سارے مجھے نبوت عطا فرمائی، بہت سارے معاملات تو نے مجھ پر فضل فرمائے، تو میرے لیے کوئی معاش کا بھی ایسا ذریعہ بنا کہ میں جب دنیا میں جاؤں تو میرے معاش کا بھی سلسلہ کوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ میں مطلب لوگوں کے سامنے کوئی ایسی مجھے معاملہ کرنا پڑ جائے کہ جو لوگ اس کو مایوب سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے لوہے کو نرم فرمایا اور آپ جو نا اس کی زرہ بنا کر لوگوں میں بیچا کرتے تھے، اور اس سے جو رقم آپ کے پاس آتی تھی آپ اس سے اپنے گھر کا اور گھر والوں کا جو معاملات ہیں معاشی معاملات اس کو حل کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بزرگوں نے فرمایا جو سب سے پہلی آرمر تھی، جس کو آرمر کہتا ہے جب پولیس والے جیکٹ پہنتے ہیں جس میں سے بلٹ گزر نہیں سکتا ہے، اس کو آج کل کی لینگویج میں آرمر کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ زرہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا کیونکہ پہلے زمانے میں تلوار بازی ہوتی تھی تو وہ لوہے کا ایک ایسا جس کو کہتے ہیں ڈریس ہوتا تھا جس کو پہننے کے بعد ایک شیلڈ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے جو کہ بالکل موویبل ہوتی ہے، اور ایک وہ زرہ ہوتی ہے جو پورا ڈریس ہوتا ہے جو کہ لوہے کا ہوتا ہے جو جسم سے ہٹتا نہیں ہے۔ شیلڈ تو یہ کہ آپ اتار کر رکھ سکتے ہیں، وہ پہنا ہوا ہی ہوتا تھا ہر وقت۔ ہیلمٹ بھی لوہے کا ہوتا ہے، آپ نے پورا ڈریس لوہے کا ہوتا ہے، جب تلوار کا اس پر وار لگتا ہے تو وہ اس آپ کے جسم کو اس پر افیکٹ نہیں کرتا وہ۔ تو وہ جو زرہ تھی وہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنائی، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلا گیا۔ تو آج بھی جو ہم آرمر جو سواٹ ٹیمز پہنتی ہیں یا سواٹ اسکواڈ جو پہنتے ہیں ہمارے آرمی کے نوجوان پہنتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آرمر کا استعمال ہے، تو وہ جو آرمر ہے بیسیکلی اس کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب بھی عطا فرمائی جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اس کو وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری زبور، اس کو ہم مثل قرآن اس صورت میں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہی احکام تھے کہ جو حضور علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا اس میں احکام ہیں۔ ہاں افضلیت کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کی افضلیت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، اور لفظ قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو عطا فرمایا، لیکن ہاں اسی کی مثل ہم زبور کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر احکام کی ہم کمپیریزن کریں تو۔ دوسری چیز یہ جو زبور ہے، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اس کو انگلش میں ظالم کہتے ہیں، یعنی پی اس کا سائلنٹ ہے، SALM اس کی جو وہ ہے پروناؤنسیشن جو اس کا اسپیلنگ بنتی ہے، اور یہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، توریت کے بعد یہ ظالم نازل ہوئی، اور ظالم کے بعد پھر انجیل نازل ہوئی۔ اچھا جو توریت نازل ہوئی اس میں کچھ چیپٹرز تھے جس میں بزرگوں نے فرمایا 4 چیپٹرز تھے، اس کے بعد پھر انجیل نازل ہوئی، اس میں 16 چیپٹر اور ہوئے، ٹوٹل ملا کے 20 چیپٹر ہو گئے۔ توریت کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے اور
اور جو انجیل میں اور مزید چیپٹرز ہیں ان کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. زبور کے جو احکامات ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت کے زمانے سے کچھ لیول پہ وہ محفوظ رہے اور کچھ لیول پہ محفوظ نہ رہ سکے. پر یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, لیکن بیسیکلی جو زبور اور توریت جو ہے ان دونوں کے کسٹوڈین وہ یہودی کہلائے اور جو انجیل ہے اس کے کسٹوڈین کرسچنز کہلائے. اب اس میں جو تحریفات ہوئی اس پہ تو ہم کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اب ہمارا جو کتابوں کے بارے میں عقیدہ ہے مسلمانوں کا, وہ عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم چاروں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور قرآن مجید سے کے لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا تو ایک حرف کیا ایک نقطہ بھی چینج نہیں ہو سکتا. جو پچھلی 3 کتابیں ہیں اس کا چونکہ ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا پرانی قوموں کو ہی دیا, تو اب اس میں کتنی تحریفات ہوئی کتنی تحریفات نہیں ہوئی یہ ہم نہیں جانتے. حقیقت میں ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس لیول پہ اور جس فارمیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں کو نازل کیا ہم اس پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں. اگر آج بھی کہیں دنیا کی کسی کونے خدرے میں وہ اصل جو جس کو کہتے ہیں کہ فارمیٹ ہمارے سامنے آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ وہی ہے, یہ وہی لکھا ہوا نسخہ ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام, تو ہمیں اس پر ایز اٹ از ایمان وہی احکامات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آسمان سے آئے تھے, تو ہمیں اس پر ایمان لانا پڑے گا. وہ ضروری بھی ہے نا, ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. ایمان لانا تو پڑے گا کہ ہم ایمان لاتے ہی اس پر, لیکن ہمیں اس کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وہی ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے. ورنہ نارملی بزرگوں نے اس پر جو تحقیق کی ہے, تو اب آج کے دور میں ان اصل نسخوں کو ڈھونڈنا, جیسے آپ نے زبور کا ذکر کیا, اصل نسخوں کو ڈھونڈنا ہے تقریباً مطلب ناممکن کے ہی برابر ہے. اس پہ مطلب کوئی تحقیق کرنا, یا اب علماء نے اس پر آج سے قرآن مجید کو نازل ہوئی بھی آپ سمجھ لیں 1450 سال ہونے کو ماشاء اللہ آئے, تو جتنی بزرگوں نے تحقیق کر لی ہوگی, ہم اور آپ جب ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ حدیث کے معاملات میں اتنے محتاط ہیں کہ ایک ایک چیز کے لیے پوری سندوں کا سلسلہ چیک کرتے ہیں, تو یہ تو توریت زبور انجیل تھا, اس پہ تو کتنی تحقیق کی بزرگوں نے, اور جب سارے بزرگوں نے کہہ دیا مسلم کہ اب ان کے اصلی نسخے موجود نہیں ہیں, تو پھر ہمیں بھی یہ یقین کر لینا چاہیے. تقریباً تمام کی تمام ہی آیات تبدیل کر دی گئی ہیں کہ میں اپنی نالج یہ دیکھیں اس میں ہمارا کلام کرنا, کیونکہ ظاہر ایسا تو نہیں ہے کہ 10-20 آیات ہوں گی, پورا کتاب ہے, وہ پوری کتاب تھی. حضرت جیسے قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا نا, لیکن توریت تو صرف 40 دن میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی. تو اس میں اب ہمارا یہ سمجھنا اور یہ کہنا ہے کہ اس میں کتنی حد تک تبدیلی ہوئی ہے, کتنے حد تک تبدیلی ہوئی ہے, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں بحث کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں تاریخیں اور ساری چیزیں انوالو ہو جائیں گی اور ہم نہیں یہ پکڑ سکیں گے کہ کیا چیز صحیح فارمیٹ میں موجود ہے اور کیا چیز صحیح فارمیٹ میں موجود نہیں ہے. بس عقیدہ ہمارا ایمان, اور ایمان کا تقاضا یہ ہے. جیسے وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی سمندروں میں کوئی طغیانی آئی ہوئی ہے اور وہ اندر سے جانور نکل کے آ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زبور میں کسی جانور کا ذکر ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں رہتا ہے اور وہ نکل کر کے آتا تھا اور دنیا میں انتشار پھیلاتا تھا, وہ زبور سے اس کو منسلک. تو ہو سکتا ہے, دیکھیں اب اس میں ہم اس کا نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے جانور کا ذکر ہو, دیکھیں ایسے جانور کے ماننے یا نہ ماننے سے ہمارے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, وہ آتا ہے دنیا میں آتا ہے چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کا ذکر ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اگر ذکر نہیں ہے تو اس پر ایمان نہیں لاتے. یہ بہت سمپل سا ہمارا فارمولہ ہے. تو یہ جو چیزیں نا سر اس طرح ورک کرتی ہیں. ٹھیک ہے ماشاء. اچھا, حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ان کی جو حکومت تھی, یعنی کہ وہ جو اپنا سسٹم کنگڈم چلاتے تھے, تھوڑا سا وہ بھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی. پوری دنیا پر حاکم نہ رہے, لیکن ایک بڑے حصے پر آپ کو حکومت عطا فرمائی. آپ نے بہت سارے نکاح فرمائے اور ان سے آپ کی اولادیں بھی ہوئی, اور ان اولادوں میں 19 میرے خیال سے بیٹے تھے جی, اور ان اولادوں بہت مطلب اس میں مختلف اقوال ہیں. اچھا, اور ان میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا, ان فرزند کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جو نبوت سے اور ان کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ فَسُقِّي غَنَمَ الْقَوْمِ. وہ ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک شخص کے کھیتی کو بکریوں نے کھا لیا تھا, تو پھر وہ دونوں میں ایک مکالمہ ہوا تھا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان میں. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک حکمت عطا فرمائی, آپ نے فیصلہ کیا. کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کریں گے. لیکن یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے, اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے صاحبزادے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے پر طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے لوہے کو ہاتھ لگا کر موم کر دیا کرتے تھے, اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا. وَأَرْسَلْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. مطلب آپ کا تخت جو ہے وہ اس طرح ہوائیں اٹھا کر کے لے کے جاتی تھی. بالکل, یعنی آپ ہوا, مطلب ہوا آپ کے ماتحت تھی, آپ جو بھی ہوا کو حکم دیتے تھے وہ ہوا جو نا اسی حساب سے جو نا چلا کرتی تھی. اچھا, تخت بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا,
جی جی وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پہ پورا آپ کا نظام اسی پر چلتا تھا، فوج بھی اسی کے اوپر ہوتی تھی، اسی کے اوپر ہوتی تھی، لوگ اس کے اوپر جانور ہوتے تھے، جنات ہوتے جی ہاں تھے، جی ہاں اور وہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ تو یہ جو سلسلہ تھا وہ بیسیکلی چلا تو حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، کیونکہ داؤد علیہ السلام آپ کے والد محترم تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اور ہم ہر نبی کے معجزے پر سر تسلیم کرتے ہیں اور اس کو یقین کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو وہ لہن داؤدی ہم کہتے ہیں نا، آج جتنے ہمارے ماشاءاللہ ثنا خواں ہیں تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا علم، اچھا یہ جو لہن ہے یہ بھی تو علم ہی ہے نا، ایک لحن جو ہے یہ بیسیکلی آواز کی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آواز کے اندر ایک خاص قسم کی لے کا ہونا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ترتیب کے ساتھ کسی چیز کو پڑھتے ہوئے ہم نکالتے ہیں، ترنم میں اس کو ترنم میں پڑھتے ہیں، اس کو لحن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لحن داؤدی پھر اسی لیے مشہور ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی، اچھا یہ جو ذکر ہے نا، تو یہ ذکر کرنے کے بارے میں بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیسیکلی زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس طرح زبور کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت جو ہے نا چرند پرند جانور، پہاڑ اور جس کو کہتے ہیں چٹانیں، یہ سب آپ کے ساتھ اللہ کے ذکر میں لگ جاتی تھی۔ بعض نے فرمایا خاموشی سے سنتی تھی، بعض نے کہا کہ یہ جانور جو ہوتے تھے اتنا خاموش ہوتے تھے کہ اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے اور نیچے زمین پر لگا دیا کرتے تھے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو آواز کے اندر لحن داؤدی کے اندر، اچھا اور یہ جو آواز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی قدرتی بات رکھی، ایسا جس کو کہتے ہیں کہ جادو رکھا آواز کے اندر، کہ بعض اوقات آپ کسی کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی آواز کے اندر آپ کھو جاتے ہیں، یہ جو بیسیکلی مسرور ہو جاتے ہیں، تو ایک لفظ کہا جاتا ہے آپ جو نا محصور بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی جو نا جادو کے اندر کھو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نا آواز کے اندر واقعی میں آپ، جس کی بہت اچھی مثال آج کے دور میں کہ جب ہم حرم کعبہ کی ماشاءاللہ ہمارے ذکر ہوا، جب امام کعبہ کی ہم تلاوت سنتے ہیں تو کس طرح لوگ جو ہے ان کی آواز کے اندر جو نا کھو جاتے ہیں۔ تو یہ جہاں تک رہی آواز کی بات، تو آواز کے اندر جادو تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے منتخب ان کی خصوصیات کا ہمیں علم ہوا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ جب بات لہن داؤدی کی چل رہی ہے تو عکس سے لہن داؤدی سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے۔ عرفان رفیع صاحب سے گزارش کروں گا بارگاہ کشور کونین میں اپنی عقیدت پیش کر کے ہماری روح کو مزید تازگی بخشی۔ گزشتہ 4-5 روز قبل جو ہے وہ ہمارے ملک کے سینئر ثنا خواں جناب حافظ مستقیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی پڑھی ہوئی ایک نعت ہے اور لکھی ہوئی بھی، اس کے چند اشعار استاد ماشاءاللہ۔ مومنوں دل کی آنکھوں سے دیکھو، مومنوں دل کی آنکھوں سے دیکھو، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، مانگ لو مانگ لو جو بھی چاہو، مانگ لو مانگ لو جو بھی چاہو، ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں، مومنوں دل کی آنکھوں سے دیکھو، میرے آقا درودوں کے گجرے، میرے آقا سلاموں کے تحفے، میرے آقا سلاموں کے تحفے، ہم بھی اور یہ رفیقان محفل، ہم بھی اور یہ رفیقان محفل، بحر تعظیم لائے ہوئے ہیں، مومنوں دل کی آنکھوں سے دیکھو، اور روح اسلام کی روشنی کو ربط کیسے ہو تاریکیوں سے،
ربط کیسے ہو تاریکیوں سے، مستقیم آل احمد کے خون سے، مستقیم آل احمد کے خون سے، یہ چمن جگمگائے ہوئے ہیں، مستقیم آل احمد کے خون سے، یہ چمن جگمگائے ہوئے ہیں، مومنوں دل کی آنکھوں سے دیکھو، مومنوں دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ حافظ مستقیم خان مستقیم، جن کا انتقال اب سے چند روز پہلے ہوا، اور ان پر ایک مستقل پروگرام، بڑا ہی مربوط پروگرام ہم نے یہاں سے نشر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہی کا خوبصورت کلام عرفان رفیع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ نور سحر۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار آپ کا پھر خیر مقدم۔ بلا تاخیر علامہ صاحب سے آخری کے چند منٹ ہیں اور میں سوال کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، علامہ صاحب میرے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے، اور سوال یہ ہے، قرآن کی آیت کو اس میں پیش کیا ہے کہ اپنے روزوں کو فجر کا جو سحر کا وقت ہے اس وقت سے رکھو اور رات تک اپنے روزوں کو پورا کرو۔ اب قرآن پاک میں ورڈ استعمال ہوا ہے رات، جبکہ ہم جو ہے الحمدللہ روزہ جو ہے وہ مغرب کے وقت، سورج غروب کے وقت ہم کھول لیتے ہیں۔ تو میڈیا پر اس وقت کوئی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ جی اب رات کا وقت قرآن میں مینشن ہے، تو ہم جس وقت مغرب کے وقت روزہ کھولتے ہیں اس وقت تو کافی روشنی ہوتی ہے۔ وضاحت کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہماری سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے، تاکہ اس پروپیگنڈے سے ہم سب بچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے اس میں فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اپنے روزے ہے وہ رات تک جو ہے رکھو اور رات پہ اپنے روزے کھولو۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو رات کا لفظ ذکر ہوا تو اس کی ڈیفینیشن بھی ہم قرآن سے ہی پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا خلق اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے دن کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی بنایا۔ تو جہاں بھی رات اور دن کا ذکر ہوا تو رات اور دن کی جو سیگریگیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز سے فرمائی، وہ فرمائی وہ ہے شمس، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تمہارے لیے بنایا، سورج کو تمہارے لیے دن بنایا، اور دن سورج جب نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کا نکلنا ہمارے لیے دن کی علامت ہے، اور سورج کا غروب ہو جانا ہمارے لیے رات کی علامت ہے۔ تو جس طرح جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اندھیرا تو اس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور جب سورج پورا غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی رات جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اندھیرے کا نام نہیں ہے۔ تو جو لوگ رات کو اندھیرا سمجھتے ہیں نا وہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ رات اندھیرے کا نام نہیں ہے، رات ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت سورج کے غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سورج جس وقت غروب ہوا وہاں سے رات شروع، روشنی ہو یا نہ ہو۔ اگر ہماری شریعت یا ہمیں اسلام کہہ دے کہ رات جو روشنی کا نام ہے تو ہم اس رات کو روشنی کہنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ کہہ دیا، شریعت نے، بزرگوں نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے وہاں سے رات کی ابتدا ہے، چاہے باہر نکلے روشنی ہو رہی ہو یا نہ ہو، جب سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو گئی تو ہمارا اس سے پہلے روزہ ختم ہو جانا یہ ضروری ہے۔ تو بس یہ ایک سمپل سا ایک مسئلہ ہے، اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا وضاحت کریں کہ گمراہی سے بچنے کی کوشش کرنے کا ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ دیکھیں بہت سمپل سی قرآن مجید میں آیت ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جہاں فرمایا کہ اپنے روزے رات تک پورے کرو۔ تو اس سے پہلے ہی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وہ خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ جو سفید دھاگا رات کے دھاگے بلیک دھاگے سے نہ نکل آئے، اور اسی کی وضاحت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کیا لی کہ بھائی میں تو اپنے تکیے کے نیچے دیکھا کہ جو سفید دھاگا ہے وہ کالے دھاگے سے نکل آئے۔ تو حضور نے یہ دن اور رات کی کتنی خوبصورت مثال دے دی کہ یہ جو سفید دھاگا ہے یعنی جو سورج ہے، سفید دھاگا، یہ سورج یہ تمہاری دن کا نام ہے، اور جو کالا دھاگا ہے یہ سورج کے غروب ہو جانے کا یعنی رات کا نام ہے۔ تو جب یہ سورج غروب ہو جائے تو تمہارے لیے رات شروع ہو گئی، جب سورج نکلا ہوا ہے تمہارے لیے دن شروع ہو گیا۔ تو اب یہ سائنٹیفکلی بھی جو آپ نے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت جو بات کہی کہ سائنٹیفکلی جو اب اگر اس کمرے میں اگر روشنی ہو ایک دم اس کو بند کر کے اندھیرا کر دیا جائے تو ہم اس کو رات تو کہیں گے نہیں نا، ابھی تو دن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ تو روشنی کا نام دن اور رات تھوڑی ہے، یہ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو بنایا سورج کو، آسمان کو، اسی لیے پھر سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو رہی اور آج حقیقتاً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ قرآن پاک کی اس آیت کو
ہم علماء کرام کی جو سرپرستی ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، یعنی جس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو گیا رات شروع ہو گئی، اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور تمام مکتبہ فکر، تمام مسالک اس بات پر قائم و دائم ہے، اور انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خلفائے راشدین اور تبع تابعین، محدثین، سب کا یہی وتیرہ رہا کہ مغرب کا وقت جہاں ہوا وہاں روزہ کھول لیا گیا، لہٰذا کسی گمراہی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو امت کرتی چلی آئی وہی ہم نے کرنا ہے۔ اس خیال کے ساتھ اپنے میزبان، اپنے مہمان عرفان رفیع صاحب کو، علامہ صاحب کو، جن سے بہت فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے، سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔